لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. اب حج کیسے کریں مختصراً ہم جانیں گے، ڈیٹیل میں نہیں، بہت ہی مختصراً ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حج کی 3 قسم ہے، ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے حج قران، تیسرا ہے حج تمتع. حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، حج قران میں حج اور عمرہ دونوں ہوتا ہے، لیکن بیچ میں جو وقفہ ملتا ہے، جو وقت ملتا ہے، جو کچھ دن ملتے ہیں، اس میں محرم آدمی محرم حالت ہی میں رہے گا، یعنی بغیر سلے ہوئے کپڑے جو حالت احرام میں پہنتا ہے وہی پہن کے رہے گا. اور حج تمتع یہ تیسرے نمبر کا حج ہے، اس میں حج اور عمرہ دونوں کرنا ہوتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد جو بیچ میں یعنی 8ویں تاریخ 8 ذی الحجہ سے جو حج شروع ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو وقت ملتا ہے اس کو وہ حلال ہو کر کے سلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور جو چیز ان پر پابندی تھی وہ پابندی ہٹ جاتی ہے. یہی 3 قسم کے حج میں فرق ہے. اب آدمی اگر حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا ہے. اب میقات سے احرام باندھ کر کے آپ مکہ پہنچ گئے، مکہ میں آپ سب سے پہلے عمرہ کریں گے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ فوراً عمرہ نہ کریں، ایک دن بعد کریں، تو پہلے جا کر کے وہاں طواف کر لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. طواف کر لیں اور جب آپ کو عمرہ کرنا ہو عمرہ کر لیں. لیکن اگر آپ سیدھے گئے اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں عمرہ کرنے کا موٹے طور پر 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ آپ طواف کریں گے، یعنی بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ میں 7 چکر لگائیں گے. 7 چکر جو شروع ہوگا، آپ کا پہلا چکر جہاں سے شروع ہوگا، جہاں آپ دیکھیں گے کہ حجر اسود ہے، وہیں سے یعنی آپ کی یہاں مثلا اس کونے میں حجر اسود ہے، تو آپ ادھر جتنی دوری میں ہیں، فرسٹ فلور میں ہے، سیکنڈ فلور میں ہے، یا تھرڈ فلور میں ہے، یا نیچے ہیں، کہیں بھی ہیں، وہیں سے آپ کا جو ہے عمرہ کے چکر شروع ہوں گے. پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے، یعنی دلکی کی چال چلیں گے، کندھے کو ہلاتے ہوئے ایک زبردست طریقے سے ایسا اپنے آپ کو جو ہے چلنا ہے کہ لوگوں کو دکھنے میں لگے کہ آپ کے اندر واقعی طاقت ہے، یعنی تھوڑی تیزی کے ساتھ اور کندھے کو ہلاتے ہوئے آپ چلیں گے. یہ سنت ہے. باقی 4 چکر عام طور پر جس طریقے سے چلتے ہیں اسی طریقے سے چلنا ہے. ایک کونے میں رکن یمانی ہے، دوسرے کونے میں حجر اسود ہے. اس کے بیچ میں جب آپ پہنچیں گے تو بہت ہی آسان دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں گے. اور اس طریقے سے آپ 7 چکر پورے ہو گئے تو یہ آپ کا ایک طواف ہو گیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم یا اس کے ارد گرد جہاں بھی آپ کو جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھ لینا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیے، یہ دوسرا کام ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ صفا مروہ کی چکر لگائیں گے. ادھر آپ کو زمزم کے پانی بھی ملیں گے، پانی وغیرہ پی لیں. پینے کے بعد جو ہے آپ صفا مروہ کی چکر لگائیں گے، 7 چکر. صفا مروہ کی چکر لگاتے ہوئے بھی کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو وقت کی قلت کے بنا پر میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو صفا میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے چہرہ کر کے آپ اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگنا چاہیں آپ مانگیں، دعائیں کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر جو ہے چکر کی شروعات کریں. چکر میں جو آپ بیچ میں گرین لائٹ آپ کو ملیں گے وہاں پہ تیزی سے گزریں. اور اس طریقے سے جب صفا سے مروہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر ہو گیا، مروہ سے جب صفا آئیں گے تو دوسرا چکر ہو گیا، اور اس طریقے سے 7 چکر آپ پورا کر لیں گے. تیسرا کام آپ کا فائنل ہو گیا. چوتھا کام عمرہ میں آپ کو کرنا ہے کہ سر کے بال کٹوانے ہیں یا مڑوانے ہیں. اگر آپ حج کر رہے ہیں تو اسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو کٹوانا ہی پڑے گا، کیونکہ اور ایک دوسرا پروسیس میں بھی وہ کرنا ہے. تو آپ جو ہے بال کٹوا لیے، یہ آپ کا ایک مکمل عمرہ ختم ہو گیا. اگر حج تمتع آپ کر رہے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سہولت رکھی گئی ہے. اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو اسی صورت میں عمرہ ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ کپڑے آپ جو بغیر سلے ہوئے کپڑے 2 پہنے تھے، ایک جو ہے چادر کے طور پر اور دوسرا تہبند کے طور پر آپ پہنے تھے، وہ کھول دیں گے، اور جو آپ سلے ہوئے کپڑے عام طور پر پہنتے ہیں وہ پہنیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر جب 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا، 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا، تو جیسے کہ سننے میں آیا ہے کہ ابھی تو 7 ذی الحجہ ہی میں اور وہ مینا میں لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے بہرکیف. لیکن احادیث میں جو چیز ہے کہ مینا میں 8 ذی الحجہ ہوا،
تو مینا میں ظہر سے پہلے پہلے پہنچنا ہے۔ اب آپ کو وہاں کے جو لوگ ہیں تو یا تو ایک دن پہلے پہنچا دیں، یا رات کو پہنچا دیں، یا صبح کو پہنچا دیں، لیکن آپ کو ظہر سے پہلے پہلے مینا میں پہنچنا ہے۔ یہ 8ویں تاریخ کا یوم ترویہ اس کو کہتے ہیں، اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ، 8ویں تاریخ۔ تو یہاں آپ مینا ظہر سے پہلے پہنچیں گے۔ ظہر سے پہلے پہنچنے کے بعد وہاں پہ آپ جو ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت میں، فجر کی نماز، یہ پانچوں نماز ظہر سے لے کر کے فجر تک، دن بھی وہاں گزر جائے گا آپ کا، رات بھی گزر جائے گی وہاں آپ کی، اور پانچوں نماز کو اس کے وقت میں قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بولے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے یہ پانچوں نماز مکمل کرنی ہے۔ مغرب میں تو قصر نہیں، فجر میں بھی قصر نہیں، باقی ظہر، عصر اور عشاء میں آپ قصر کریں گے 4 رکعت والی نماز میں۔ اور اس کے جو آپ کو جو بھی وقفے ملیں گے آپ ٹائم ویسٹ کبھی نہ کریں۔ حج کے ایام میں جو بھی آپ کو وقت مل رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، اور اسی طریقے سے تلبیہ پکارتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کی تکبیر اور تحمید اور تمہید بیان کرتے رہیں، اور اس طریقے سے اپنے وقت کو جو ہے ایسے ہی ضائع نہ کریں بلکہ اس کو کام میں لگائیں، اللہ سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں جتنا ہو سکے۔ اور اس طریقے سے آپ کے جو ہے 8 تاریخ گزر گئے، اور 9ویں تاریخ کو صبح جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ 9ویں تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے چاشت کے وقت وہاں سے نکلنا ہے، اور نکل کر کے آپ کو جانا ہے عرفہ کے میدان میں، عرفہ میں جانا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کر کے ظہر سے پہلے خطبہ ہوگا، آپ خطبہ سنیں گے، اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز دونوں کو جمع بین الصلاتین، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں نماز کو قصر کے ساتھ پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ پورا جو عرفہ کا ایریا ہے وہ پورے عرفہ میں سے کہیں بھی آپ رہیں گے وہاں آپ کو مغرب تک رہنا ہے، اور خوب دعائیں کرنی ہیں، خوب اللہ کی بڑائی کرنی ہے، جتنی دعا کرنی ہے آپ کو سب سے زیادہ آپ اسی وقت میں جو ہے کریں، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ میں دوسرے دنوں کے بنسبت سب سے زیادہ آدمی کو جہنم سے نجات دلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے ان بندوں کے لیے کہ دیکھو میرے بندے کو کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت یہاں تک ختم ہو گئی۔ ایک ضعیف سند کی روایت یہاں ایڈ میں کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو کہے گا کہ تم گواہ رہو، ان تمام بندوں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ وقت ہوتا ہے یوم عرفہ کا، یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے، اور یہ وقوف عرفہ جو جس کا چھوٹ گیا سمجھے کہ وہ اس کا حج ہی نہیں، اس کے لیے کوئی جرمانہ بھی نہیں۔ یہ وقوف عرفہ اتنا اہم ہے حج میں کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو کوئی اور دوسری چیز ہی نہیں۔ خیر، یہ ظہر عصر کا وقت ہے، آپ نماز پڑھ لیے، وقوف عرفہ مغرب تک کر لیے، مغرب کی نماز آپ عرفہ میں نہیں پڑھیں گے، آپ کو مزدلفہ چلا جانا ہے مغرب کے بعد، اور مزدلفہ جانے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پہ جمع بین الصلاتین کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پوری رات آرام کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سنت ہے کہ آرام کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے اور وہی سنت ہے، لہذا آپ جا کر کے سو جائیں، اور پھر فجر میں اٹھیں، اور 10ویں تاریخ کی صبح ہوتی ہے فجر، فجر میں آپ جب اٹھیں گے تو ایسی صورت میں آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اور جو ہے 15 منٹ 20 منٹ جو ہو سکے تسبیح تحلیل اور ذکر و اذکار میں لگائیں گے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے آپ نکل جائیں گے، کہاں؟ مینا کی طرف، اور وہیں سے آپ کو مزدلفہ ہی سے کہیں سے بھی کنکری لے لینا ہے، 7 کنکری۔ مینا میں پہنچے، مینا میں آپ کو 10ویں تاریخ میں 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، سب سے پہلا کام، آپ کو جمرہ عقبہ، کنکری مارنے کی 3 جگہ ہے، ایک چھوٹے والے شیطان بھی بولا جاتا ہے اس کو جمرہ صغرا کہتے ہیں، پھر بیچ والا ایک حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہے، وہ جمرہ وسطیٰ ہے، اور سب سے بڑے کو جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔
وہ جمرہ عقبہ میں آپ کو 7 کنکری مارنے ہیں، دوسرا کام آپ کو قربانی کرنے ہیں۔ ابھی کے سسٹم میں تو آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا، وہاں پیسے دے دیتے ہیں اور آپ کے نام پر ذبح ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر گوشت وغیرہ چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے، آپ کو نہیں چاہیے تو کوئی دقت نہیں، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ قربانی دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو آپ کو بال کٹانے ہیں یا مڈوانے ہیں، یہ آپ کا تیسرا کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ آنا ہے، مکہ آنا ہے، اور مکے میں جو ہے طواف کرنا ہے، اور اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ کو صفا مروہ کی چکر لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ حلال ہو گئے۔ چکر لگانے کے بعد اور طواف کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے۔ حلال کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ محرم حالت میں تھے، جو آپ کپڑے خصوصی طور پر اس وقت پہنے ہوئے تھے وہ جو ہے آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اور جو سلے ہوئے کپڑے عام طور پر پہنتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ 10ویں تاریخ کا عمل ختم ہو گیا ہے 4 کام کرنے کے بعد۔ پھر جو ہے 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، یہ تینوں دن آپ کو مینا میں جا کر کے گزارنے ہیں۔ اور مینا میں یوں تو آپ کو نماز قصر کے ساتھ آپ کو پڑھنے ہیں تینوں دن، اور تینوں دن قصر کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص کام ہے آپ کا وہاں پہ، کہ آپ کو ہر دن زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد آپ کو 7 کنکری تینوں جمرات میں مارنے ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹے والے کو، جمرہ صغرا کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پھر جمرہ کبریٰ کو۔ 11 اور 12 تاریخ کے عمل کرنے کے بعد اگر گھر آنا چاہے تو آ سکتا ہے، بولے تو وہاں سے آنا چاہے تو مکے میں جہاں وہ قیام کر رہا ہے وہاں آ سکتا ہے، اور اگر 3 دن پورا کرنا ہے تو 3 دن پورا کرنا بہتر ہے۔ 3 دن پورا کرنے کے بعد جو ہے آپ آئیں اپنے قیام گاہ میں، اور اس کے بعد آپ کی جب فلائٹ ہے 10 دن بعد، 8 دن بعد، 2 دن بعد، جو جتنے دن بھی بعد ہے آپ کی جو فلائٹ ہے، وہاں آپ جو ہے ان دنوں میں آپ تقوی کی زندگی گزاریں، اور پھر جو ہے آنے سے پہلے، گھر آنے سے پہلے پھر طواف وداع کریں، 7 چکر وہی طواف وداع کر لیں، اور اس کے بعد گھر آ جائیں۔ یہ حج کے مختصر اعمال ہیں، اور اس طریقے سے حج کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صاحب استطاعت بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صاحب استطاعت کے ساتھ ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائیں، اور دنیا و آخرت میں کامیاب بندوں میں سے بنائیں، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔